الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے الف لام و اضافت والے قانون پہ اجرا۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے دو شقیں بنائی تھی الف لام اضافت والے قانون کی۔ پہلی شق، ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، جب اس پر الف لام داخل ہو نون تنوین کو حذف کرنا واجب ہے۔ اور دوسرا حصہ، دوسری شق ہم نے بنائی تھی کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع ہو، جب وہ صیغہ تثنیہ یا جمع کا آگے کی طرف مضاف ہو تو نون تثنیہ نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب اس پر کچھ مثالیں لیتے ہیں ہم، تاکہ اس قانون کو جاری کیا جا سکے اور مطابقی مثالوں سے پھر قانون آپ کے ذہن میں مزید پختہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پہلے دیکھ لیں المضروب۔ المضروب اصل میں تھا مضروبن، مضروبن، صیغہ واحد مذکر، اس میں مفعول ثلاثی مجرد، صحیح اسباب ضرب یضرب۔ ٹھیک ہے، مضروب مضروبان مضروبون، مضروبۃ مضروبتان مضروبات، مضارب مضیرب مضیربۃ۔ ٹھیک ہے جی، اب شروع میں جب الف لام لے آئے، ایک تو اس میں پہلے اس میں مفعول والا قانون لگا ہوا ہے جو ما قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں مفعول والا قانون یہاں لگا ہوا ہے کہ اس میں مفعول کو ثلاثی مجرد کے اس میں مفعول کو مفعول کے وزن پر لانا واجب ہے، اور یہ مفعول کے وزن پر آیا ہوا ہے، تو اس میں مفعول والے قانون کی پہلی شق یہاں پہ لگ چکی ہے پہلے سے۔ دوسرا اس پہ قانون لگا الف لام و اضافت والا۔ شروع میں جب الف لام داخل ہوا تو نون تنوین کو حذف کیا تو المضروب ہو گیا۔ او بن، نون ساکن جو پڑھی جا رہی ہے وہ نون تنوین ہے جو کلمہ کے آخر میں آخری حرکت کے تابع پڑھی جا رہی ہے، بن نون، وہ حذف کرے تو بات پشبو المضروب۔ دوسری مثال ہم نے لی حامدہ زیدن۔ اب حامدہ زیدن، یہاں پر بھی مولانا حامدہ ہم صیغہ بنائیں گے، اصل موزون ہم حامدہ بنائیں گے جو اصل میں تھا حامدانی، بروزن فاعلانی، صیغہ تثنیہ مذکر، اس میں فاعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سامع یسمع۔ ٹھیک ہے جی مولانا، اب یہاں پر ایک تو قانون لگا ہوا ہے اس میں فاعل والا، حامد یحمد سے اس میں فاعل حامد حامدان، حامدہ فاعلہ، یہ وزن ہے فاعل کا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں فاعل کو فاعلن کو پلانا واجب ہے ثلاثی مجرد سے، تو ایک قانون لگا اس میں فاعل والا۔ دوسرا قانون لگا الف لام و اضافت والا، دوسری شق کہ اصل میں تھا حامدانی، جو ہی حامدان کو مضاف کیا زید کی جانب، زیدن کی جانب، تو یہ بن گیا نون عربی، یہ نون تثنیہ کا گر جائے گا، یہ بن جائے گا حامدہ زیدن، حامدہ زید کی تعریف کرنے والے۔ ٹھیک ہے جی، مضاف مضاف الیہ کے درمیان کا کی کے والا جو آسان پہچان پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے حامدہ زیدن، اس پہ قانون لگا اس میں فاعل والا اور الف لام و اضافت والا۔ اسی طرح اور مثال لیتے ہیں، وَذَاهِبُ عَمْرٍ۔ ذاہب عمرن اصل میں ہے ذاہبون، جو اصل موزون بن رہا ہے، صیغہ بن رہا ہے وہ ہے ذاہبون بروزن فاعلون، صیغہ جمع مذکر سالم، اس میں فاعل ثلاثی مجرد، صحیح اسباب فتح یفتح، ذهب یذهب، ذهبا فهو ذاہب، ذاہب ذاہبان ذاہبون۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک تو قانون اس میں فاعل والا پہلے سے لگا ہوا ہے اس پر کہ اس میں فاعل کو فاعلن کے وزن پر لایا گیا، ذاہب فاعل، ذاہب یاد رکھیں ثلاثی مجرد والا، اس میں فاعل والا قانون ثلاثی مجرد کے 6 صیغوں میں، اس میں فاعل کے 6 صیغوں پہ ہر حال میں لگے گا، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ان 6 صیغوں میں اس میں فاعل کے یہ 6 صیغے ثلاثی مجرد کے، یا اسی طرح ثلاثی مزید فی کے اس میں فاعل کے یہ 6 صیغے، ان پر اس میں فاعل والا قانون لگے گا۔ اب یہاں ذاہبون آپ نے پہلے 2 حرفوں کا اعتبار کرنا ہے، آگے آپ کہیں گے بونا فاعلونا آ رہا ہے، بھائی ہم فاعل کا اعتبار کریں گے، پہلے جو حروف شروع میں ہیں ان کا اعتبار کریں، فاعل کا وزن پایا جا رہا ہے، تو
اس اعتبار سے ثلاثی اسم فعل والا قانون پہلی شک یہاں پر لگے گی. سمجھے یہ بات نہیں آئی؟ تو یہ لگے اسم فعل والا قانون. دوسرا لگا الف لام و اضافت والا. جب اس کی اضافت کی عامر کی جانب، عامرین، عامر کی جانب جب اس کی اضافت کی تو یہ ہو گیا ذاہبو عامرین، یہ نون گر جائے گا. ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تثنیہ یا نون جمع ہو، اضافت کے وقت نون جمع کو حذف کرنا یا نون تثنیہ کو حذف کرنا واجب ہے. تو جب اس آگے مضاف ہوا ذاہبون تو نون جمع کا گر گیا، یہ بن گیا ذاہبو امرن، امر کو لے جانے والے، امر کے لے جانے والے وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا معنی بنے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح الفتح، باب فتح یفتح، منع منع یمنع کا یہ مصدر ہے، اصل میں تھا فتحن، الفتح، الفتحہ پڑھیں تو بھی صیغہ وہی ہے، فتحن پڑھیں، فتحن پڑھیں، فتحن پڑھیں، زبر زیر پیش تبدیل ہوگی، صیغہ وہی ہے، مصدر ہے باب منع یمنع کا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آپ پھر پریشان ہو جائیں، ادھر ہم نے گردان پڑھی فتح یفتح فتحن، ادھر ہے فتحن، اور بھئی زبر زیر پیش تبدیل ہونے سے یہ تو نہیں صیغہ تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، آخر کیونکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اعراب ہے نا، آنا ہے نا، وہ تبدیل ہو جائے گا. تو اس لیے فتحن پڑھیں، فتحن پڑھیں، فتحن پڑھیں، صیغہ مصدر یہ ہے با فتح یفتح کا. جب فتحن تھا اصل میں فتحن، فتحن تھا، جب شروع میں الف لام داخل ہوا تو آخر سے اس نون تنوین جو نون ساکن پڑھی جا رہی ہے، فتحن نون ساکن نون تنوین پڑھی جا رہی ہے، اس کو حذف کیا، الفتح ہو گیا. اسی طرح الخشیۃ، اصل میں خشیۃن تھا، یوں ہی الف لام داخل ہوا، تنوین گرا دی، الخشیۃ، تو بھی الف لام اضافت والا قانون لگا. اسی طرح البیاء، البیاء جیسے ضرابن، اصل میں تھا بیاءن، ضرابن، ضروبن، ضویربن، صیغہ جمع مذکر مکسر اس میں فاعل، اسی پہ ہے بیاءن، صیغہ جمع مذکر مکسر اس میں فاعل، اجوف یہی ہے، باب ضرب یضرب ہے. ایک اصل میں تھا بیاعن، بیاعن جیسے ضرابن، جو ہی الف لام داخل ہوا تو نون تنوین کو گرا دیا، اب یہ لگا الف لام اضافت والا قانون. اسی طرح الاقربۃ، اصل میں تھا اقربۃن، اصل میں تھا اقربۃن، صیغہ بتا دوں آپ کو؟ جی صیغہ صاف زیر بتانا ہی پڑے گا نا. اقربۃن جیسے اشرفتن، صیغہ جمع مذکر مکسر صفت مشبہ، صیغہ جمع مذکر تا تنیس کی نہیں ہے مولانا، اقربۃن صیغہ جمع مذکر مکسر صفت مشبہ، جیسے شریف شریفان شریفون، شرفاء شرفان شرفان شراف شروف شروف شرف، اور اشراف اشرفتن. اسی پہ جب قریبن پڑھیں گے، قریبن قریبانی قریبون، قربا قربان قربان قرابن قروبن قربن قربن اقرابن، اقرباتن اقرباتن یہاں پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صیغہ وہ بنے گا. جب شروع میں الف لام لے آئے تو یہ بن گیا الاقربات، تنوین گر جائے گی، اب لگا الف لام اضافت والا قانون. نہیں سمجھے شاید آپ؟ اچھا اسی طرح اس مثال کو بڑی توجہ سے سنیے، زیدن مکرمی، مکرمی اصل میں ہے مکرمن، مکرمن پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکرمن. اب مکرمن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، اکرم یکرم اکراما فہو مکرمن. اب یہ دیکھیں ہم الف لام اضافت والا قانون لگائیں گے، یوں ہی ہم نے مکرم کو مضاف کیا یا متکلم کی جانب تو تنوین گر گئی، میم کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کیا، یا چاہتی ہے میرے ما قبل پہ کسرہ ہو، یہ بن گیا مکرمی. زید مکرمی، زید میری عزت کرنے والا ہے. جو ہی مکرم ان کو مضاف کیا ہم نے یا جانب تو تنوین میم کی گر گئی، میم کے آخر پہ آنے والی تنوین، یہ لگا الف لام اضافت والا قانون. ٹھیک ہے جی. اسی طرح الناس مکرم العلماء، لوگ علماء کی عزت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھیں
مکرمون تھا اصل میں صیغہ، جو ہم کیوں قانون ہم لگا رہے ہیں نا الف لام اضافت والا، ہم اس مکرمو کو لے گئے، یہ مکرمو اصل میں تھا مکرمون، بروزن مفعلون، صیغہ جمع مذکر سالم، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، اس میں فاعل پڑھیں گے مکرم مکرمان مکرمون۔ جب مکرمون کو ہم نے مضاف کیا العلماء کی جانب، کس کی جانب؟ کی جانب، تو الف لام اضافت والا قانون پایا گیا، ہم نون جمع کو حذف کر دیں گے، جب نون کو حذف کریں گے پھر التقاء ساکنین سے یہ وہ بھی تلفظ میں گر جائے گی، یہ بن جائے گا مکرم العلماء، اس میں فعل والا قانون پہلے لگا ہوا تھا، اب لگا الف لام اضافت والا قانون۔ اسی طرح مصرف بکرن، اصل میں تھا مصرف مفاعل، صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفعیل، مصرف، جو ہی مضاف و بکرن کی جانب تو نون تنوین گر جائے گی، کیونکہ جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو اضافت کے وقت اس کو حذف کرنا واجب ہے، یہاں حذف ہو جائے گی، مصرف بکرن ہو جائے گا۔ رب العالمین، ربن، جیسے عالمین بھی صیغہ بن رہا ہے لیکن ہم قانون لگانا چاہتے ہیں الف لام و اضافت والا، ربن صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ کا ہے، جو اس کو ہم نے مضاف کیا العالمین کی جانب تو یہ نون تنوین ربن جو نون ساکن پڑھی جا رہی ہے وہ گر گئی، یہ بن گیا رب العالمین، سمجھی؟ لہذا ان مثالوں کو دیکھ کر آپ الف لام اضافت والے قانون کو فٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، جب فٹ کریں گے تو انشاءاللہ الف لام اضافت والا قانون آپ کو یاد ہو جائے گا۔